صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک راستہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے شریعت اور منہاج یہ انسان کو عطا فرمایا۔ یہ شریعت ہمارے لیے وہی شریعت ہے جسے ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور منہاج اس میں وہ راستے ہیں جن پہ چل کے بندہ اپنے اپنے حال، اپنی اپنی کیفیت، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق واصل بحق ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں تصوف کے وہ سارے سلسلے موجود ہیں جو اہل حق ہیں اور مختلف بزرگان دین سے منسوب ہیں۔ گویا شریعت ہی کے دائرے میں رہ کر ان اللہ کے مقبول بندوں نے اور صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے پھر ایک باطن کا ایک نظام قائم کیا، اور چونکہ اللہ نے ہر ایک کو باطن کا یہ نظام الگ الگ عطا فرمایا اور ہر ایک کے حال اور کیفیت کو جدا جدا رکھا ہے، تو اس لیے انہوں نے باطن کے اس نظام کے اندر پھر اپنی طریقت کے سلسلے جو ہیں وہ متعین کیے، اور شریعت ہی کی رہنمائی میں رہتے ہوئے پھر انہوں نے وہ منزلیں طے کی جو انسان کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیتی۔ اطاعت کرنے میں تو سب برابر ہے، شریعت کی اتباع اور اطاعت میں سب برابر، لیکن حال سب کا الگ الگ ہے، حال الگ الگ اور کیفیات جدا جدا، ان کے کیفیات اور احوال جدا جدا۔ چنانچہ ایک علم تو ان کا وہ ہے جو شریعت کا ماخذ ہے، اور شریعت جہاں سے ثابت ہوتی ہے وہیں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے علم کا ذریعہ ان کا وہ ہے کہ جب وہ اس حال سے اپنے گزرتے تو پھر وہاں سے ایک اور ایپسٹیم ان کے لیے کھل جاتی جو ان کو باطن کے راستوں پر نئی نئی حقیقتوں پہ مطلع کرتے۔ تو یہاں جب وہ اس علم سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنی اس ایپسٹیم سے جو ان کی خاص انہی کے ساتھ، تو پھر وہ اس سلسلے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ حقائق در حقائق ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب جس نے کہ اس حال کو کبھی پایا نہ ہو یا اس صحیح سے پڑھا بھی نہ ہو اور سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی ہو، وہ نہ ان صوفیاء کرام کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے، نہ ان کے احوال کو سمجھ سکتا ہے، نہ ان کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اسے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ کوئی نیا دین بنا کر بیٹھ گئے، انہوں نے کوئی نیا دین بنا لیا۔ دیکھیے، نیا دین وہ بنائے گا جس کا ایک قدم بھی بڑی چیز ہے، جس کی ایک انگلی بھی دین اور شریعت سے باہر ہو۔ تو جن کی ایک انگلی کیا ایک رواں شریعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ نیا دین کیوں بنائے؟
وہ دین تو نیا نہیں بناتے، البتہ دین کے اندر چل کر اور اس کی ڈیپتھ میں جا کر، اس کی ڈیپتھ میں گہرائی میں جا کر داخل ہو کے جو احوال پاتے ہیں ان احوال سے اطلاع دیتے ہیں، جو حقائق ملاحظہ کرتے ہیں ان حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایک باغ میں جاتا ہے اور باغ کی 4 دیواری ہے اور اس میں جاتا ہے، ایک جاتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے اور پھر تیسرا جاتا ہے، تو اب اندر باغ میں داخل ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ سب کا نظارہ ایک ہو اور سب کی کیفیت ایک ہو۔ ایک شخص کو ایک رنگ نظر آتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، دوسرے کو دوسرا رنگ نظر آتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، یا ایک کو ایک خوشبو زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور دوسرے کو کوئی دوسری خوشبو اس کے مسام جا کو معطل کرتی ہے تو وہ اس کی بات لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کوئی نئی دنیا میں چلے گئے ہیں، کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں، یا ان کے باغ الگ الگ ہیں، یہ اس باغ میں نہیں گئے کسی اور میں چلے۔ اور ان کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ کوئی اس باغ میں خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور نہ کوئی کلر۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس باغ کو باہر سے مشاہدہ کر رہے ہیں، یا اس میں ایک قدم رکھ کر کچھ داخل ہو کے کچھ باہر رہ کے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو ہماری اس محدود قسم کی اپروچ میں نہ یہ آ پا رہا ہے نہ وہ آ پا رہا ہے، نہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہ وہ سمجھنا۔ تو اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ جس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اندر رنگ کیا ہے، منظر کیا ہے، خوشبو کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کو اٹھا کے اس باغ میں داخل کر دو اور اسے بھی اس کے اندر بند کر دو، اور جب وہ پورے اس احاطے میں گم ہو جائے گا تو اسے بھی وہ چیز نظر آنے لگے گی جو اندر جانے والوں کو نظر آ رہا۔ سیدھی سی بات۔ تو جس نے سیب کھایا نہیں ہے وہ تو خالی سیب کا رنگ ہی بتا سکتا ہے نا۔ اس سے پوچھو سیب کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا ہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے، بس ہرا ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، بس دیکھا ہے اس نے۔ اور جس نے کھا لیا ہے وہ رنگ کیوں بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب جس نے رنگ دیکھا ہے وہ لاکھ کہتا رہے کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو قصور اس کی اپروچ کا ہے، قصور اس کی دسترس کا ہے کہ اس نے کھایا نہیں ہے، اس لیے یہ بس وہی بتا سکتا ہے جو اس نے دیکھا۔ اور دوسرا جو چکھ کر بتا رہا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے چکھ لیا ہے، وہ مطلب رنگ سے بڑھ کر ٹیسٹ اور لذت تک پہنچ گیا، اس کا مقام لذت ہے۔ اب اس کا مقام صرف رنگ ہے، نظارہ ہے، اور اس کا مقام لذت ہے۔ تو جو صرف نظارے میں ہے وہ لذت والے کو کیسے سمجھے گا؟ بس ان صوفیہ کا یہی معاملہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، انہوں نے صرف آنکھوں سے دیکھا ہے اور صرف عقلوں سے پڑھا ہے، سمجھا ہے اور حافظوں میں اپنے یاد کر لیا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں یہ جو صوفیہ کرام ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر طاری کر چکے ہیں، وہ اس کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، وہ اس کا مزہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی ہے اور ایک منہاج بنایا۔ تو شریعت تو یہی ہے جیسے میں نے بتایا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر منہاج میں یہ ساری تفصیل ہے، ان کے اپنے منہاج۔ صوفیہ کرام کے اور ان بزرگوں کے مناہج کو اور ان کے سلسلوں کو، ان کے روحانی سفروں کو سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑے مقام پر آدمی کو پہنچنا پڑے گا۔ ہم اس کو خالی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس سلسلے میں وہی شخص اس گروہ اصفیاء کی ترجمانی کا حق ادا کر سکتا ہے جو خود اس گروہ سے تعلق رکھے۔ وہی اس سلسلے میں صحیح، صاف اور شفاف
بات کر سکتا ہے جو خود اس درجے پر فائز ہو، اور وہی ہمیں حق اور باطل کا فرق بتا سکتا. انہی ہستیوں میں، ایسے ہی لوگوں میں حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف بھئی گنج بخش، ان کا بڑا مقام ہے. وہ خود ایک بہت بڑے صوفی اور مرد ولایت ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے دور تک 5ویں صدی ہجری تک تصوف کے تمام مناہج اور تمام سلسلوں اور ان کی تمام حقیقتوں سے پوری طرح باخبر تھے. یعنی ان کا تعلق صرف اپنے زمانے سے نہیں تھا اور اپنی ولایت اور اپنے احوال سے، بلکہ ان کی ایک بڑی شان یہ ہے، اس ہستی کا ایک بڑا مقام یہ ہے کہ وہ اب تک 500 سال میں پیدا ہونے والے تصوف کے تمام مناہج، صوفیاء کرام کے تمام سلسلے، تمام طریقے، اور اس کے اندر کتنے اہل حق کے طور پر متعارف ہوئے اور کون کون اس میں سے کوئی باطل کے راستے پہ چلا گیا، ان سب کی پوری معرفت، پوری جامعیت و شان کے ساتھ حضرت داتا صاحب جانتے تھے، پوری معرفت رکھتے تھے. اور ان سب کو الگ الگ کیٹیگورائز کر کے، ان کو کیٹیگورائزڈ کر کے اور الگ الگ کلاسیفائڈ کر کے ان کو ان کے تمام تر تعارف کے ساتھ پیش کرنے کا جو کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، یہ آپ سے پہلے گزشتہ 500 سال میں اب تک نہیں ہوا تھا. یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے. اور جب یہ کام آپ نے انجام دیا تو آپ نے اب ہمارے زمانے تک اور قیامت تک دنیا بھر کے لوگوں کی اس سلسلے میں ایسی رہنمائی کر دی ہے کہ تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے، صوفیہ کے احوال اور ان کے مقامات کے حوالے سے اور ان کے آپس کے روحانی اور عرفانی اختلافات کے حوالے سے ایسی عقدہ کشائی کر دی ہے کہ اب اگر کوئی اس کتاب کو نہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن جو اس کو پڑھ لے گا تو کم از کم اس کی تشفی ہو جائے گی اور اس کی الجھنیں خود بخود دور ہو جائیں. یہ کتاب ایسی رہنما کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب. ایک ہی کتاب ان کی یہ بڑی معروف ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہیں مگر سب سے زیادہ مشہور یہی کتاب ہے. اندازہ کیجئے کوئی 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، اور وہ کتاب آج بھی اس سبجیکٹ میں ایسی رہنما ہے کہ اگر آج بھی کوئی کھول کے اسے پڑھے نا تو ساری حقیقتیں منکشف ہو جائیں اور انسان کی لو خدا سے لگ جائے. یہ کتاب صرف ہماری علمی اور نظریاتی تشفی کا سامان ہی نہیں کرتی، بلکہ ہماری جو اندر کی تشنگیاں ہیں نا حق سے دور رہنے کی وجہ سے، ان تشنگیوں کو بھی دور کرتی ہے. ہماری اپنی پیاس بجھانے کا انتظام بھی اس میں ہے، اور ہمارے اندر کی جو بے چینیاں اور اضطراب کی کیفیت ہے، اگر کوئی دل کی آنکھوں سے اس کتاب کو پڑھ لے تو اس کا اضطراب اور بے چینی دور ہو جائے گا. اس کتاب میں ایک کرامت موجود ہے، اور اس کے پیچھے یقیناً ان کا وہ حال موجود ہے نا کہ جو ایک اور ہی دنیا ہے. ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کا جو قلم چلتا ہے تو وہ ان کے دماغ اور فہم کی ترجمانی نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے حال اور ان کی کیفیت کی ترجمانی کرتا. اور ان کے قلموں سے جو نکلی ہوئی سیاہی ہوتی ہے، اس سیاہی کے اندر ان کے خلوص کی روشنائی گھلی ہوئی ہوتی ہے. قلم سے نکلنے والی سیاہی میں ان کے خلوص کی روشنی موجود ہے. روشنائی سے میری مراد روشنی موجود ہوتی. ان کے سیاہ حروف جو ہیں کسی بھی چمکنے والی چیز سے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں. اس لیے جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے عقدے کھل جاتے ہیں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اس ہستی کو پڑھ کے بھی دیکھیں. آواز سمجھ میں آ رہی؟ صحیح؟ ادھر صحیح آواز؟ ہاں.
تو داتا صاحب کو جو مانتے ہیں کہ لاہور میں ان کا یہ مرکز، تجلیات کا مرکز، یہ علم و عرفان کا مرکز، روحانیت کا یہ مرکز، وہاں روحانیت جمع ہی نہیں ہے بلکہ وہاں سے روحانیت اور تجلیات پھوٹ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے۔ یہ وہ دربار ہے، اور وہاں کی جو بھی نسبت ان کی محبت کی، ان سے تعلق کی ہر نسبت اتنی بافیض ہے، ان کے روحانیت کا، ان کا یہ منبع اور ان کا یہ سرچشمہ اتنا جامع اور اتنا پاورفل ہے، اور ایسا لبالب ہے کہ وہاں سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ان کے فیض، ان کے برکت سے محروم نہیں رہتا۔ ہر شخص اپنے اپنے حصے کی برکت وہاں سے ضرور پاتا ہے۔ اب جس سطح پہ بھی ہے نا، اب تو ہمارا لیول صرف اتنا ہی ہے نا کہ وہ جا کے وہاں دعائیں مانگ لی اور اپنی حاجتیں پیش کر دیں، اپنی مشکلیں پیش کر دیں، اور مشکلیں بھی ہماری صرف دنیاوی ہی ہیں نا۔ یہی ہے نا، کسی کی جاب نہیں ہے تو کسی کو پاس ہونا ہے، تو کسی کو اولاد چاہیے، تو کسی کو روزگار کی وجہ سے پریشان، تو یہ جا کے لوگ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مرد ولی کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان فرما دیتا۔ ان کی برکت، ان کا وسیلہ ہمارے کام آ جاتا ہے، ان کی توجہ، ان کی عنایت سے ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، ان کے واقعات ہیں، اور خلق خدا کی یہ توجہ اور یہ دھیان کوئی آج سے نہیں ہے، اس کو اتنا ہی عرصہ ہو گیا جتنا عرصہ ان کے مزار شریف ہو گیا، کوئی 1000 سال کے لگ بھگ۔ اس 1000 سالہ دور میں امت نے کتنی کروٹیں لی ہیں، اور کیسے کیسے ادوار آ گئے، زمانے آ گئے، کیسے کیسے نظام آ گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہو کے چلے گئے، مگر اللہ کے ان بندوں کی مقبولیت میں 1% بھی کمی نہیں ہے۔ وہی سلسلہ آج تک بندھا ہوا ہے، اور ہر دور کے اب تو وہ اولیاء نہیں رہے، اب تو ویسے اولیاء وہ مشائخ نہیں رہے، ورنہ اس 1000 سالہ دور میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے مشائخ داتا صاحب کے دروازے پہ، ان کی چوکھٹ پہ جبیں سائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دامن پسارے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا اب نام کون کس کا ہوگا، جو پورے اس بر صغیر پر جس کی سب سے بڑی حکومت ہے، اور جس کے فیض کا سب سے بڑا دھارا بہا ہے ان کے بعد سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ پورے اس خطے کو ایک اور مرد کلندر نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اور وہ فیض بہایا ہے کہ جگہ جگہ ایک کنارے سے دوسرے کونے تک کوئی خطہ ان کی فیض رسانیوں سے محروم نہیں رہا۔ کیسے کیسے جن کے پیروں کی ٹھوکر سے، جن کے قدموں کی برکت سے، جن کے نفحات کے فیض سے کیسے کیسے اولیاء پیدا ہو گئے اور صدیوں تک پیدا ہوتے رہے۔ بتائیے اس ولایت و کرامت کے اس منبع اور سرچشمہ کا معاملہ دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ بھی اپنے سفر اور اسفار کے دوران جب یہاں سے گزرے اور آگے جانا تھا اجمیر، تو داتا صاحب کے مزار پہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہی نہیں ہوئے بلکہ یہاں ان کی فیض و برکت کی شان دیکھ کر کے جو سنا تھا اور جو دیکھا، اس کے پیش نظر وہ یہاں پر باقاعدہ چلہ کرنے بیٹھ گئے، چلہ فرمایا، اور 40 دن کا قیام کیا۔ کتنے دن کا؟ 40 دن کا قیام۔ وہ ان کے قدموں میں بالکل سامنے اب بھی وہ جگہ ایک حجرے کی شکل میں موجود ہے، اور 40 دن تک انہوں نے نمازوں سے فارغ ہو کر، دیگر فرائض سے فارغ ہو کر، صرف اپنی توجہ کو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ مرکوز کر دیا، اور اس طرح لو لگائی کہ اس میں ہر لمحے اور ہر گھڑی میں وہ کچھ پایا کہ 40 دن کے بعد جب وہ اپنی مقصد کو پا چکے، اپنی مراد کو حاصل کر چکے، تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ یہ دربار یہ ناقصوں ہی کا دربار نہیں ہے، کاملوں کا دربار بھی ہے۔ یہ تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو بخشنے والا، فیض دینے والا دربار ہے، ولایت کے بڑے بڑے شہ سواروں کو نوازنے والا دربار بھی ہے یہ۔
یہاں صرف ناقصوں ہی کے لیے خیرات نہیں بٹ رہی، کاملوں کے لیے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. تو یہ ان کی شان ہے. یہ ماہ سفر میں ان کا دن منایا جاتا ہے نا، اب ان کا عرس مبارک آنے والا ہے. میں اسی مناسبت سے ذکر لے کے چلا ہوں، اس ہستی کی شان کو تو سمجھ. تو 5ویں صدی ہجری کا آغاز تھا اور آپ کا وجود مسعود دنیا میں متولد ہوا. آپ دنیا میں جلوگر ہوا. اور یہ افغانستان کا وہ خطہ غزنی، اور پھر وہاں کا ایک علاقہ، ایک بستی حجویر ہے. وہاں ایک بستی میں حجویر کو شاید قیامت تک کبھی کوئی اس کے نام کے ساتھ یا کسی بھی حوالے سے نہ جان پاتا اگر داتا صاحب وہاں پیدا نہ ہوتے. ذرا ان کی شان تو دیکھیں کہ معروف بستیاں تو ہیں ہی معروف، یہ ہستیاں ایسی غیر معروف بستیوں، گمنام دور دراز کے پہاڑوں میں، کہیں میدانوں میں اور صحراؤں میں کہیں ان کی نسبت ہو جائے، ان علاقوں کو، وہاں کی بستیوں کو، وہاں کے پتھروں کو، وہاں کے ریگزاروں کو، تو ان کی قسمت چمک جاتی ہے. اور قیامت تک کے لیے وہ ایک ایسی تاریخ بن جاتے ہیں کہ پھر دنیا ان خطوں کو بھول نہیں سکتے. اب وہ تو صرف پیدا ہوئے وہاں، اور وہاں سے پیدا ہو کر پھر کچھ بڑے ہوئے تو چھوڑ کے اس علاقے کو چلے گئے، پھر حصول علم کے راستے میں سفر کیا اور پھر یہاں تشریف لے آئے. اور زندگی پھر ساری باہر ہی گزری ہے، مگر چونکہ وہ نسبت جو اس بستی کو حاصل ہوئی ہے تو آج بھی حجویری ہماری زبانوں پر. اور کیا خطہ تھا وہ، کیسے تھے وہ افغانستان، اور کیسے تھے وہ خراسان، اور کیسا تھا وہ ایران، اور کیسے تھے یہ عربستان، جہاں سے ایسی ایسی ہستیاں نکل کے آتی تھی، پوری دنیا کے لیے رحمت بن جاتے تھے. علم و معرفت کے سمندر نکلتے تھے. آج یہ سب بنجر ہو گیا، سب تاریخ کا حصہ بن گیا. آج وہاں دین کی تعبیریں کیا رہ گئی؟ اب دین کی تشریحات کا کیا تصور ہے وہاں؟ اب وہاں اسلام کس طرح سمجھا جا رہا ہے؟ اب دین کی کیا شکل صورت ہے جس کی وجہ سے اب جو پیدا ہو رہے ہیں ہمارے درمیان بھی ہو، ادھر بھی ہو، ہر جگہ ایک زمانہ گزر گیا کہ اب ہم دین کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ اس دین کی انرجی، اس کی طاقت، اس کی توانائی، وہ ہمیں اس کی کوئی شان اب ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. اس کا پوٹینشیل ہی گم ہو گیا. اس کا پوٹینشیل، وہ کیا کہا تھا غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سپاہ تازہ برخیزم از ولایت عشق کہ در حرم خطرے از بغاوت خرد است. کہ حرم کو جب بھی خرد کی اور عقل کی بغاوتوں کا خطرہ ہوا ہے تو ولایت عشق سے ایسے ایسے تازہ سپاہ برآمد ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پھر اللہ کے حرم کو بچا کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اور پھر خدا کی کتاب نبی کی سنت کی حفاظت کر کے ہمارے سامنے رکھ دی، اور پھر دین کو زندہ، تازہ، شگفتہ اور اپنے زمانے کے اندر قابل عمل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ وہ لوگ تھے. تو دادا صاحب جیسے لوگ جس زمانے نے، جس صدی نے، جس گھڑیوں نے اور جن علاقوں نے پیدا کیے، اس وقت ان کی کیا بات ہے. تو آپ پھر اس کے بعد ایک لمبا سفر، اس زمانے کی روایت کے مطابق لمبا سفر طے کر کے اور بے شمار بزرگوں سے ملاقاتیں کر کے زمین بھری ہوئی تھی. اس وقت زمین، ہماری یہ زمین خشک نہیں تھی اور تر بتر تھی، زرخیز تھی، جگہ جگہ اللہ کے نیک بندے موجود تھے. اور سب سے بڑی کمی یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا نا کہ وہ کیا کمی ہے جو اب ہم یہ خشک سالی دیکھتے ہیں، وہ کمی یہی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں نیکی، نیک نیتی، اخلاص، للہیت، اس کا چلن ختم ہو. اب یہ وہ پارس ہے جو پتھر کو ہیرا بناتا ہے. نیکی، نیک نیتی، اخلاص، للہیت، خدا خوفی،
عشق و محبت اللہ رسول سے اور حیا اور شرم یہ ایک پارس ہے. جب انسان جیسا پتھر اور مٹی کا تودا اس پارس سے رگڑ کھاتا ہے نا، اس ماحول کے اندر رگڑا جاتا ہے تو ہیرا بن جاتا. تو پہلے یہ پارس اس ماحول میں موجود تھا تو کوئی اس سے نکل کے حضرت خواجہ غریب نواز بن جاتا تھا اور کوئی داتا علی حجویری بن جاتا تھا. اور اب ہمارا معاشرہ یہ اس قسم کا کارنامہ دکھانے کا اہل ہی نہیں رہا اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رہی. بہرکیف میں بہت سارے آپ کے سیرت کے گوشے ہیں، میں کس پہ گفتگو کروں. میں آپ کی کتاب کی بات کرتا ہوں. شخصیت بھی ایک طرف ہے اور میں اس کے ساتھ آپ کی کتاب جو کشف المحجوب، میں اس کی بات کر رہا تھا. یہ کتاب آپ نے جب تحریر فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر یہ آپ پڑھیے گا ضرور. میں اس کتاب پر تبصرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھ جائے اور پڑھے، اگر نہیں بھی پڑھے تو کم از کم میری بات تو سن لے. یہ کتاب بہت کام کی کتاب ہے تصوف میں. اس کو اپنے گھر میں رکھیے اور پڑھیے. روزانہ آدھا گھنٹہ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اس کتاب کے حوالے سے اس کی اہمیت کا ایک حوالہ میں بیان کر دوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جسے کوئی اچھا مرشد نہ ملے، وہ داتا صاحب کی کتاب پڑھے کشف المحجوب، تو اسے مرشد مل جائے گا. اس کتاب کی شکل میں ایک مرشد مل جائے. اس کتاب میں آپ نے قرآن سے اور بہت ساری احادیث سے استدلال کیا. اس کتاب کے اندر آپ نے علم کی فضیلت کا باب باندھا ہے، علم کی اہمیت بتائی ہے اور ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ پڑھنے والی ہیں، جس سے کہ اسلام کا جو علم کا نظریہ ہے وہ پوری طرح واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد آپ نے شخصیات کا بھی ذکر کیا. شخصیات میں آپ نے ایک ترتیب رکھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر چلیں اور پھر اپنے زمانے کے اولیاء تک یہ سب. اور اس میں آپ نے پھر اپنے روحانی تجربات بیان کیے، یعنی آپ کہاں کہاں تشریف لے گئے، کس کس سے ملے، یہ بیان کیا. آپ نے اس کتاب میں جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اس میں آپ نے اپنے فضائل بیان نہیں کیے اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا بھی نہیں. اب تو لوگ اپنی شان میں خود کتابیں لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں اور اپنے ناموں کا تعین خود کرتے ہیں، اپنے القاب اور اپنی شان سب خود وضع کرتے ہیں. تو لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں. اس میں آپ نے بس اتنا کیا کہ اس کتاب پہ اپنا نام درج کیا ہے، اس کتاب پہ اپنا نام، باقی اپنی تعریفیں نہیں کی. ہاں اپنی طالب علمانہ زندگی بیان کی ہے ایک طالب کے، اب بزرگوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار. اس کتاب میں آپ نے اپنا نام ذکر کیا ہے اور اس کے لیے بھی انہوں نے معذرت کی ہے کہ یہ نام بھی مجھے اخلاص کے خلاف لگتا ہے کہ میں اپنا نام لکھوں اور میرا نام چھپے، مگر اس پہ انہوں نے اپنا نام لکھنے کے لیے معذرت کی. اور معذرت اور عذر خواہی یہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب میں نے کتابیں لکھی تھی تو میری کتاب چونکہ میں اس پہ اپنا نام نہیں لکھتا تھا تو کسی شخص نے میری کتاب چرا لی اور آپ نے لکھا ہے کہ اس کمینہ خصلت شخص نے میری کتاب اپنے نام سے منسوب کر لی. یہ اس نے کیا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کی برکت کو سلب کر لیا. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ بس یہی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب پھر کوئی یہ جسارت کرے اور جو دعا اور ثواب مجھے ملنے والا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں. اس لیے اس ضرورت کے تحت میں نام لکھتا ہوں تاکہ لوگ جب میری یہ باتیں پڑھیں تو میرے لیے دعا گو، اس کا ثواب مجھے ملے. تو یہ بھی اخلاص کی ایک دلیل ہو گئی نا، یہ نیت بتا دی انہوں. تو اس لیے اس کتاب پہ اپنا نام درج کیا. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ میں کہاں کہاں جاتا رہا اور کس کس طرح میں اپنی مراد پاتا رہا، کس کس سے ملا. جن بزرگوں سے ملے ہیں اس میں ایک بہت بڑا نام شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے خود ملے.
آپ اپنے شیخ کا بھی بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کرامات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں کرامات کا بھی ذکر ہے۔ بعض لوگ کرامات کو نہیں مانتے اور بعض لوگ ہر قسم کی کرامت کو ایسے سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جیسے وہ قرآن حدیث ہے۔ یہ بھی ہے مسئلہ۔ تو دونوں چیزیں ایک افراط و تفرید کا رویہ۔ جو کرامات کو نہیں مانتا وہ حق اہل سنت سے ہٹ گیا، نکل گیا، اور جو کرامات کو اس طرح لیتا ہے کہ بس کوئی بھی کرامت کیسی بھی کسی بھی طرح کی وہ اسی پہ گزارا، تو وہ دراصل اہل سنت میں غلو کرتا ہے، غلو کا شکار۔ تو کرامات تو حق ہیں، لہذا ان بزرگوں نے ان کو بیان بھی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کتاب کے اندر پھر جو میں نے شروع میں کہا کہ تمام جو تصوف کے سلسلے تھے نا آپ کے زمانے تک، ان سب کا ریکارڈ جمع کیا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بھی بات سمجھ لیجیے، آپ نے جب شخصیات کو ترتیب دیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد آپ نے اہل بیت اطہار وغیرہ کا ذکر کیا، ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان اہل سنت بزرگوں کے نزدیک تمام شخصیات کی ترتیب یہ ہے۔ اب جو اس ترتیب کو نہ مانے اور اس کو بدلے یا جو پیچھے ہے اس کو آگے سمجھے تو یقیناً وہ ان بزرگوں کے طریقے پر نہیں ہے، ان کے راستے پہ نہیں۔ اب جیسا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کی فضیلت اور برتری کو اس طرح ماننے اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ صحابہ کرام سے سب سے افضل تھے، یعنی کہ خلفائے راشدین سے بھی افضل، اور بعض لوگ تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو نبیوں کے ہی برابر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ غلو ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے اعتقاد میں ایک ترتیب بھی ہے جو ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار کی اپنی جگہ شان ہے، عظمت ہے، اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے، مگر ایک ترتیب بھی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ تمام بزرگوں کو بزرگ اس ترتیب پر قائم رہے۔ زیادہ سے زیادہ اہل حق میں صرف اتنا اختلاف ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اہل حق علماء میں کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت عثمان غنی سے افضل کہتے ہیں، لیکن اہل حق میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین کریمین سے افضل کہتا ہو، کوئی بھی۔ شیخین کریمین کی افضلیت سب کے نزدیک مسلم ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ اقوال ہمیں ملتے ہیں واضح طور پہ کہ جس میں آپ نے شیخین کریمین کی فضیلت و بزرگی کو بیان کیا۔ تو صرف یہ اختلاف ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن اس میں بھی زیادہ تر اور اکثریت، ایک میجورٹی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، وہ خلافت کی ترتیب کے مطابق، اور پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب بعض سادات کرام جو ہیں، سادات سید صاحبان، وہ اب کیونکہ وہ بغیر علم کے، بغیر صحبت کے اور بغیر دین کو سمجھے وہ اس فیلڈ میں بھی اتر آئے ہیں۔ کوئی پیر بن گیا ہے، لمبے لمبے بال رکھ کے، چوغے پہن کے، کوئی ویسے عامل بنا پھر رہا ہے، کوئی کچھ بنا پھر رہا ہے، کوئی کچھ۔ تو وہ اب لوگ جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ سادات ہیں تو ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کو ہاتھ پیر بھی چومتے ہیں، ان کو ہر ایک پہ ترجیح بھی دیتے ہیں۔ لوگ اس عقیدت میں جاتے ہیں، اور جب لوگ اس عقیدت میں جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر علم و عمل کی جتنی کمی تھی سب پوری ہو گئی، کہ مولوی تو پیچھے رہ گئے، علماء پیچھے رہ گئے، علامہ پیچھے رہ گئے، اب میں تو سب سے ہی آگے نکل گیا۔ تو اب وہ جب ظاہر سی بات ہے بغیر علم کے تو کوئی بھی چیز کام نہیں آ سکتی، اب وہ دین کی تشریح کرنے لگتے ہیں، اب لوگوں کو ہدایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب لوگوں کو وہ گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بڑی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس قسم کے سادات بڑی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔
جو بغیر علم کے دین کے منصب پہ بیٹھ گئے. یہ ان کا منصب نہیں ہے. ہاں ان کے لیے وہی راستہ ہے جو سب کے لیے ہے. یاد رکھیے کہ سادات ہونا یا نسبت ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو رشد و ہدایت کا منصب ہے اس کا اپنا ایک ڈسکورس ہے، اس پہ چلنا پڑے گا آپ کو. اگر ایسا ہوتا تو لوگ، ہماری تاریخ کچھ اور ہی ہوتی، پھر جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں تو تاریخ کچھ اور ہوتی. تو خیر میں اب پیچھے جاؤں گا، پھر بات لمبی ہوگی. میں آج ہی کے احوال پر اصلاح کرتے ہوئے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑا اس پہ توجہ دیں کہ اب ہم جو ہیں وہ یہ دیکھ کر کہ یہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اب یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں، کچھ سیکھا ہے نہیں سیکھا، دین کا کچھ علم بھی رکھتا ہے، پتہ چلا ایک آیت کا مفہوم بھی اسے نہیں پتا، لیکن اسے صرف اس نسبت کی وجہ سے پیر بھی مان لیتے ہیں، اسے شیخ بھی مان لیتے ہیں، اسے علامہ بھی مان لیتے ہیں، اسے سارا منصب اسے دے دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ جو تشریح کرتا ہے اسے مانتے رہتے ہیں. اب وہ غلط فتوے دے، وہ غلط تشریحیں کرے، وہ غلو کرے. ایسے ہی کئی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی اس طرح شان بیان کرتے ہیں کہ بار بار اپنے سے منسوب کر کر کے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے آبا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور پھر وہ شان اس طرح بیان کرتے ہیں اس غلو کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو فضیلت کی ترتیب وہ بگڑ جاتی ہے، اور بعض اصحاب پر طنز بھی کر دیتے ہیں، تنقید بھی کر دیتے ہیں. ایسے بھی میں نے دیکھا. یہ بھی ایک ہمارے یہاں یہ گمراہی پھیل رہی ہے ایسے لوگوں کے اندر، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض پر تنقید بھی کر دیں. تو یاد رکھیے گا ان کی اصلاح بہت ضروری ہے. یہ معیار ہی نہیں ہے دین میں، دین کو سمجھنے کا معیار ہی نہیں ہے. احترام کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی سادات ہیں، کوئی بزرگوں کی اولاد میں سے، ان کے احترام کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جیسے باپ کے احترام کی ایک وجہ ہے کہ وہ باپ ہے، کسی بڑے کے احترام کی ایک وجہ ہے کہ وہ بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک باپ ہے تو وہ عالم بھی ہے، علامہ بھی ہے، وہ پیر و مرشد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. اب احترام یہ ہو اسی طرح ہوگا کہ اب میں فتویٰ بھی باپ سے ہی لوں گا چاہے باپ کو اس کا علم ہی نہ ہو. میں قرآن بھی اپنے باپ سے ہی سمجھوں گا، میں حدیث بھی اپنے والد سے ہی سمجھوں گا چاہے انہیں الف بے نہیں آتی ہو، ورنہ احترام ہی چلا جائے گا. نہیں، احترام کی وجہ اور ہے، وہ والد ہیں، اس احترام کی وجہ اپنی جگہ ہے. لیکن قرآن و حدیث دین پر چلانے کے لیے، کسی کو رہنمائی کرنے کے لیے، کسی کو فتویٰ دینے کے لیے، کسی کو دین سمجھانے کے لیے ایک الگ ڈسکورس ہے. اس سے ہر بزرگ کو گزرنا ہوگا، ہر محترم کو گزرنا ہوگا. اگر وہ اس سے گزرا ہے تو اس منصب پہ بیٹھے گا، ورنہ نہیں بیٹھ سکتا. نماز نہیں پڑھا سکتا. اس بنیاد پہ کوئی بھی اجازت نہیں دیتا بغیر علم کے، بغیر فہم رکھے دین کا، بغیر اس کو سمجھے نماز نہیں پڑھا سکتا. وہ اس سے ڈیمانڈ یہی ہے کہ پہلے نماز کو سیکھو پھر نماز پڑھاؤ. یہ اصول ہے دین کا، ایک ضابطہ ہے، اور دین ایک طریقے سے چلا ہے. دین نہ خاندانیت پہ مبنی ہے، دین نہ رنگ و نسل پہ مبنی ہے، دین نہ علاقہ و وطن پہ مبنی ہے، نہ آل و اولاد پر مبنی ہے. دین تو دلائل پہ مبنی ہے. دین دلائل پہ مبنی ہے. دین اپنے ایک ڈسکورس پر چلنے والی چیز ہے. اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک علم ہے، اپنا فہم ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. اس کو حاصل کرنا ہوگا. چاہے افریقہ میں رہنے والا ایک کالا سیاہ روح حبشی دین پڑھ کے آ جائے، وہ قوم کی رہنمائی کرے گا. وہ قوم کی رہنمائی کرے گا. چاہے وہ کالا سیاہ روح اس کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جس کے ہونٹ بھی موٹے اور شکل بھی کالی، اگر دین وہ پڑھ کے آ گیا ہے تو وہ بڑے سے بڑے خاندانوں کی رہنمائی وہ کرے گا. عزت احترام ہر ایک کو حسب حال ملے گی، مگر دین پہ چلنے چلانے کا کام اسی کے سپرد ہوگا. یہ ایک واضح حقیقت ہے. جب سے ہماری عام لوگوں کے اندر یہ افراد و تفرید بس آیا ہے، اور اس طرح بغیر دین کے معیار کو سامنے رکھ کے ہر ایک کے پیچھے بھاگنا، چلنا، اور ہر ایک سے دین سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ جب سے کام ہوا ہے اللہ کے رسول کی وہ بات پوری ہو گئی.
فرمایا جب اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب غیر اہل کو تم کوئی منصب دے دو گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ ایک منصب ہے، اس کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ایسے لوگ جو اپنے نسب کی وجہ سے محترم ہیں، بہت اچھی بات ہے، انہیں چاہیے کہ اب اگر وہ علماء کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دین کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو علم پڑھیں، اپنے بچوں کو علم پڑھائیں اور باقاعدہ علم سیکھ کر پھر لوگوں کی رہنمائی کریں، تاکہ خود بھی گمراہ نہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ نہ کریں۔ اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں، میں بات لمبی کر رہا ہوں ذرا، پھر انشاءاللہ جو رہ جائے گا پھر اگلے کسی نشست میں گفتگو ہو جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو دین نے بنایا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو کسی اور ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کتنے بڑے سادات ہیں، آپ کتنے بڑے سلسلے کے امین ہیں، آپ کتنے ہی ہزاروں بزرگوں کی نسل میں سے، دین کا سٹینڈرڈ نہیں بدل سکتے آپ۔ دین کا آپ کا پورا شجرہ مبارک اور آپ کا یہ ساری نسبت اور آپ کا سارا احترام دین کے سٹینڈرڈ کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ان بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ایک حجت ہے، یہ دین کی ایک دلیل ہے کہ یہ بات میرے منہ سے نکل رہی ہے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی بیٹھ کر لوگوں کے بیچ میں یہ کہتا ہے کہ یہ سید صاحب فرما رہے ہیں، دین کی بات ہے، بجائے یہ کہنے کہ قرآن میں یا حدیث میں یا کتابوں میں سید صاحب فرما رہے ہیں، یہ کون سی نئی دلیل آئی ہے؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات، یہ دین کے سٹینڈرڈ کو ہی بدل، اس کی روایت کو ہی بدل دیا۔ یہ بات تو کہیں بھی جسٹیفائیڈ ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اور ہم سب اس معاملے میں برابر ہیں۔ یہاں صرف قرآن و حدیث ہی کی بات حجت ہے، یہاں صرف لاجک چلے گی، دلیل چلے گی، قرآن حدیث کی بات چلے، یا کسی کی ذات یا کسی کی نسبت یا کسی کا نسب حجت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ لوگوں کے ذاتی اور انفرادی معاملات میں آپ بے شک اپنا قول تبرک کے طور پر دے دیں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی مشورے کے طور پہ آپ کے کہوے کی برکت ہو سکتا ہے لوگوں کو پہنچے، لیکن دین کے معاملے میں آپ یہ دلیل لا ہی نہیں سکتے کہ میں فرما، اس لیے کہ جب اتنے بڑے بڑے امام وہ جب یہ بات نہیں کرتے تو آپ کیسے کر سکتے؟ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ کسی کو بھی عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ اس نسبت کا احترام کریں، لیکن کسی بھی صاحب نسبت کو اور صاحب نسب کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس بنیاد پہ اپنا احترام کروائے، نہیں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ عاجزی کرے، انکساری کرے، وہ اپنی اس بنیاد پر احترام کا متقاضی نہ ہو، وہ یہ نہ کہے بلکہ اس نیت سے بھی اپنا نسب ظاہر نہ کرے کہ میری اس کی وجہ سے عزت ہوگی، ورنہ وہ اپنے نسب کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ اب داتا صاحب نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی ہے، بتائیے اب آپ، ان کی امامت میں تو کسی کو شک نہیں، آج ان سے بڑا کوئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کتنی بڑی ہستی ہیں، سارے سادات کے اور ہم سب کے اس امت کے امام، بہت بڑے امام ہیں۔ امام جعفر، امام باقر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ وہ ائمہ ہیں جو ہمارے لیے ایک دلیل بھی ہیں، کیونکہ یہ علماء تھے، صاحب علم بھی تھے، صاحب روحانیت بھی تھے۔ تو انہوں نے جب حضرت داؤد طوائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھی ہے بات، حضرت داؤد طوائی نے کہا عرض کی حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اے داؤد تم تو اپنے زمانے کے زاہد ہو، تمہیں میں کیا نصیحت کروں؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ ہمیں نصیحت فرمائی، اس لیے کہ آپ ہمارے امام ہیں اور آپ پر ہماری خیر خواہی واجب ہے، لہذا آپ ہمیں نصیحت فرمائیے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ اب حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا
کہ اے داؤد میں تمہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں، میں کس قابل ہوں. اب ذرا دیکھیے یہ ہے اصل چیز، قابل اتباع. وہ کیا فرما رہے ہیں، میں کس قابل ہوں، میں تو خود شرمندہ ہوں. اس بات سے شرمندہ ہوں کہ کل قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر. اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے جعفر صادق میری سنت کا کیا کیا. یہ وہ ہستی جس کا بال بال سنت میں ڈوبا ہوا ہے، بال بال روا جس کا ظاہر بھی اور باطن بھی. مگر دیکھیں حیا کا مقام، دیکھیں خوف کا مقام، دیکھیں عاجزی کا مقام، دیکھیں یہ اصل مقام. پھر رونے لگے. پھر حضرت داؤد تو آئی کہ چیخ نکل گئے اور کہا کہ اے اللہ یہ تیرے نبی کی حال، جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کس قابل ہیں. پھر یہ نصیحت کر دی انہوں نے، یعنی نصیحت کا یہ انداز دیکھیں آپ، پوری نصیحت کر دی، اپنے حال سے احوال سے نصیحت کر دی. اس سے بڑی کوئی نصیحت ہو ہی نہیں سکتی. وہ کسی نے کہا نا آپ 1000 مرتبہ ایک بات کو دہراؤ اس کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا کہ 1000 آدمیوں کے بیچ میں ایک دفعہ کر کے دکھاؤ، اس کا زیادہ اثر ہے. انہوں نے وہ دکھا دیا، اپنے احوال سے بتا. تو یہ ایک پتہ چل رہا ہے نا پیٹرن، یہ ہے وہ چیز. تو اس لیے آج بڑی عجیب یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نسب کو حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنے منہ سے کہلواتے ہیں اور اس کے نسب کے بدلے میں تکریم چاہتے ہیں، اور لوگ پھر جو ہیں ان کی باتوں کو دلیل سمجھنے لگتے ہیں. وہ جو بھی کہتے رہے، نہیں بغیر علم کے نہیں ہوگا، علم ضروری ہے. اور ان سادات کرام اور بزرگوں کے ان آل اولاد سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھ کر کے اگر یہ اس پوزیشن میں جب سامنے آئیں گے نا، ایسے لوگ، ایسے تمام جو بھی اس منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ دین کو سمجھ تو وہ ہمارے مقابلے میں، غیر سادات کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوں گے، زیادہ مؤثر ہو، اس لیے کہ ان کو نسب کا بھی ایک سپورٹ حاصل ہوگی اور پھر علم ہوگا اور پھر ان کا عمل ویسا ہوگا تو یقیناً ان کی بات زیادہ مؤثر ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو علم و عمل سے معمور فرمائے اور ہمیں بھی دین کے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج کچھ گفتگو کی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے. ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، وہ میں اب یہاں چھوڑتا ہوں.